اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کلام اللہ علیہ السلام فی ذکر عمرو بن العاص عجبا لابن النابغہ یزعم لأہل الشام ان فی دعابۃ وانی امرع تلعاب وعافس وامارس لقد قال باطلا ونطق آثما۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہ۔ ومن کلام اللہ علیہ السلام فی ذکر عمرو بن العاص، علیہ السلام کا یہ کلام عمرو بن عاص کے بارے میں ہے۔ عمرو بن عاص جو دھوکے اور مکاری والی سیاست کا اہم کردار، بہت اہم کردار، جنگ صفین میں ابو موسیٰ اشعری کو دھوکہ دیا۔ اس کی ماں کا نام نابغہ ہے، علیہ السلام نے ماں کے نام سے پکارا ہے، اور باپ کا نام عاص ابن وائل سہمی جو مشرک تھا۔ عاص ابن وائل سہمی کے جناب قاسم بیٹے جو رسول خدا کے بیٹے تھے، ان کی وفات کے بعد عاص ابن وائل جو عمرو بن عاص کا باپ تھا، رسول خدا کو ابتر کہا تھا۔ پھر سورہ کوثر نازل ہوئی تھی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کہ تمہارا دشمن ہی ابتر ہے، بے اولاد ہے، نہ کہ تم۔ معاویہ کے بعد وہ مصر کا حاکم بنا۔ خلفاء کے دور میں عمرو بن عاص کا خلفاء کے دور میں کردار یہ تھا کہ یہ شخص ان خلفاء کے بہت زیادہ نزدیک تھا۔ خلیفہ دوم کے زمانے میں فلسطین کا حاکم بنا، فتح مصر کے بعد اس مصر کا حاکم بنا۔ خلیفہ سوم کے زمانے میں پھر دوبارہ وہ فلسطین کا حاکم بنا تھا۔ امام علی علیہ السلام کے زمانے میں معاویہ نے دیکھا کہ جب علی علیہ السلام میری حکومت کے لیے خطرہ ہیں، تو اس نے ایک چال چلی کہ وہ چال یہ تھی کہ عمرو بن عاص کو بلایا جائے اور جو ممکن کوشش ہو سکے علی کی حکومت کو کمزور کیا جائے۔ ٹھیک، بس یہ کچھ چالیں ہم ذکر کرتے ہیں عمرو بن عاص کی۔ بس عمرو بن عاص کو بلایا گیا کہ معاویہ نے اس لیے بلایا، حاکم شام نے اس لیے بلایا کہ علی علیہ السلام کی حکومت ختم کرنے کے لیے، کہ علی علیہ السلام کی حکومت کو ختم کیا جائے۔ جنگ صفین کی بنیاد حاکم شام نے ڈالی، اور جب اس میں کامیاب نہیں ہوا، جنگ صفین میں جب دیکھا کہ کامیابی نہیں مل رہی، تو قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا گیا۔ یہ مشورہ تھا عمرو بن عاص کا، عمرو بن عاص کا مشورہ تھا، اور بہت سارے لوگ بہک گئے۔ ابو موسیٰ اشعری کے سادے پن کو استعمال کیا، یہ دوسری چال تھی۔ پہلی چال قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا گیا، دوسری چال ابو موسیٰ اشعری اس کے سادے پن کو استعمال کیا گیا۔ جی دوسرا ابو موسیٰ اشعری کے سادے پن کو استعمال کیا گیا، اور اس کو فیصلہ کرنے کے لیے آگے بلایا کہ بتاؤ کہ ان دونوں میں سے صحیح حاکم کون ہے۔ ابو موسیٰ قرآن جب نیزوں پہ بلند ہوا تو اس کے بعد 20,000 کا لشکر علیہ السلام سے جدا ہوا۔ پھر انہوں نے حکمیت کرائی، حکمیت فیصلہ کروایا کہ کیا علی علیہ السلام کی حکومت صحیح ہے۔ ابو موسیٰ اشعری جو سادہ لو انسان تھا، علی علیہ السلام کے لشکر میں سے تھا، اسے اٹھایا گیا۔ علی علیہ السلام جس کے مخالف تھے کہ ابو موسیٰ اشعری کو نہ بلایا جائے، میری طرف سے مالک کا استر ہے، تو ابو موسیٰ اشعری کو بلایا گیا کہ فیصلہ دیں کہ آیا علی علیہ السلام صحیح حاکم ہیں یا نہیں۔ تو اسے بہکایا، اور ابو موسیٰ اشعری نے یہ کہا کہ علی علیہ السلام کو حق حکومت حاصل نہیں۔ بس یہ دوسری چال چلی۔ پہلی بڑی تعریف کی کہ آپ بڑے عالم ہیں، اس کے وہ سادہ انسان اس کے بہکاوے میں آ گیا۔ تیسری چیز، مصر میں محمد ابن ابی بکر کو ہلاک کر دیا، قتل کر دیا، قتل کیا گیا، اور چوتھی چال مالک اشتر کو زہر دلوایا گیا، اور یہ بھی اسی کا مشورہ تھا۔ یہ بہت ساری چالیں تھیں جو وہ چلا۔
علیہ السلام فرماتے ہیں عجبن لابن النابغہ، بڑی حیرت ہے اس نابغہ کے بیٹے پہ، یزعم، وہ گمان کرتے ہوئے کہتا ہے، لأہل الشام، شام کے اہل شام سے، شام والوں سے، ان فی دعابتن، کہ میں مذاق کرتا ہوں، میں مذاق کرتا ہوں، قولی لحاظ سے مذاق کرتا ہوں، یعنی مراد یہ ہے کہ ہدف سے ہٹ کر بات کرتا ہوں۔ قرآن میں جیسے کہا گیا جناب موسیٰ کو اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب کوئی بے ہدف باتیں کرنے لگے۔ جناب موسیٰ نے جواب کیا دیا؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ النفی، میرے بارے میں کہتا ہے، دعابتن، کہ میں مزاحیہ ہوں، مذاق کرتا ہوں، وانی امرؤ طلعاب، اور میں ایسا شخص ہوں، میرے بارے میں کہتا ہے کہ جو ہدف سے ہٹ کر کام بھی کرتا ہے، ہدف سے ہٹ کے بات کرتا ہے، ہدف سے ہٹ کے کام کرتا ہے۔ اعافس و امارس، تفریح و کھیل میں قلبی تفکر سے فارغ ہوں، یہ میرے بارے میں، یعنی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یعنی میں معصوم ہوں اور عصمت پہ یہ حرف اٹھاتا ہے میری۔ لقد قال، جواب دے رہے ہیں علیہ السلام، لقد قال باطلا، یہ باطل کہتا ہے، یہ باطل کہہ رہا ہے، صحیح نہیں کہہ رہا، ونطق آثما، اور گناہ کو بولتا ہے، گناہ والی فکر ہے اس کی۔ نطق کے دو معنی ہیں، بولنا یا فکر کرنا۔ نطق آثما، یہ گناہ والی فکر کرتا ہے، گناہ سوچتا ہے، پھر گناہ کو کہتا ہے، یعنی غلط تہمتیں لگاتا ہے، غلط نسبتیں دیتا ہے۔ ٹھیک، بس یہ غلط نسبتیں دے رہا ہے میری طرف۔ اما وشر القول القذب، جھوٹ اور فریب پر مبنی سیاست کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو مجھ سے جدا کرے۔ یہ ایک ہتھیار ہے حاکم شام کا، اہم ترین ہتھیار، اسے بلایا گیا ہے فریب اور دھوکے کے لیے۔ اما وشر القول القذب، جھوٹ اور فریب پر مبنی سیاست ہے اس کی، یعنی عقلی اور نقلی اور دینی لحاظ سے جھوٹ بولتا ہے، قرآن کو نیزوں پہ بلند کر کے، اور حاکم شام کی فضیلت بیان کرنے کے لیے احادیث کو گھڑتا ہے، احادیث گھڑتا تھا یہ لوگوں کو سنانے کے لیے، تاکہ معاویہ کی حکومت کو کیا کیا جائے؟ مضبوط کیا جائے۔ تبھی بس علیہ السلام نے کہا اما وشر القول الکذب، اس کا قول شر سے بھرپور جھوٹا، یعنی جھوٹ اور فریب پر مبنی سیاست ہے اس کی۔ وَيَعِدُ فَيُخْلِفُ، جو جھوٹا وعدہ کرتا ہے یا وعدہ کرتا ہے تاکہ اس کی خلاف ورزی کرے، وعدے کو توڑتا ہے، عہد کو توڑتا ہے۔ بس عہد توڑنے کی دو اقسام ہیں، دو طرح سے عہد توڑا جا سکتا ہے۔ ایک، عہد سے تعلق ختم کرنا، عہد سے تعلق ختم کر دینا۔ دوسرا، عہد توڑنا۔ عہد توڑنا یعنی عملی طور پہ ایسا کردار ادا کرنا جسے قرآن کریم نے کہا ہے۔ عہد سے تعلق ختم کیسے کیا جاتا ہے؟ بھول جائے انسان، نسو حزن، وہ بھولے اس حصے کو جس کی انہیں نصیحت کی گئی، یہ بھی عہد توڑنے کے برابر ہے۔ بھولنا، عہد کو بھولنا، وعدے کو بھولنا بھی عہد توڑنا ہے، اور اس عہد کے خلاف اقدامات کرنا بھی کیا ہے؟ عہد توڑنا ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ توڑتے ہیں، وہ تحریف کرتے ہیں کلمات خدا میں، عن مواضع کی، وہ بدل دیں خدا کے کلام کو۔ ٹھیک، اور انسان جب عہد توڑے تو اپنی پوری زحمت تباہ و برباد کر لیتا ہے، پوری زحمت تباہ و برباد۔ تبھی قرآن کریم نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي، تم نہ بنو اس بوڑھی عورت کی طرح، نَقَضَتْ غَزْلَهَا، جو خود دھاگے کو بنائے، مضبوط دھاگے کو بنائے، انکاسن، پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔
یعنی اپنی زحمتیں تباہ و برباد کر دے. انسان اپنی زحمتوں کو تباہ و برباد نہ کرے عہد توڑتے ہوئے. رسول خدا فرماتے ہیں ولا دین، اس شخص کا کوئی دین نہیں، لمن لا عہد لہ، جو عہد کو پورا نہ کرے، عہد کو پورا نہ کرے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہان کبیرہ میں سے ایک عہد کو توڑنا ہے. عہد انسان توڑے. مالک استر کو جب مصر کی حکومت دی امام علی علیہ السلام نے، مصر بھیجنے سے پہلے امام نے کیا کہا؟ اے مالک، تم سیاستدان بن کے جا رہے ہو، تم گورنر بن کے جا رہے ہو، بس پرہیز کرنا، بچنا کہ لوگوں سے تو عہد کرے پھر اس کی مخالفت کرے. اہم ترین قانون سیاستدان کے لیے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں وَيَعِدُ، اور یہ وعدہ اس لیے کرتا ہے فَيُخْلِفْ، تاکہ اس کی خلاف ورزی کرے. خلاف ورزی کرے، وعدہ وفا نہیں کرتا. وَيُسْأَلْ فَيُخْلِفْ، چمٹ جاتا ہے مانگنے کے لیے. فَيُخْلِفْ، چمٹ جاتا ہے تاکہ وہ مانگے. وَيُسْأَلْ فَيَبْخُلْ، جب اسے سائل اس سے سائل مانگتا ہے تو وہ خود بخیل بنتا ہے، وہ خود بخیل بنتا ہے. بس یہ اس کی جو بری صفات تھیں علیہ السلام نے بتائیں، کیونکہ ایک اہم کردار تھا علیہ السلام کے دور میں، فتنے ایجاد کرنے میں اس شخص کا اہم ترین کردار تھا. ٹھیک. اب جی خطبہ نمبر 83. وَمِن خُطْبَةٍ لَهُ علیہ السلام، امام الموحدین علیہ السلام کے خطبوں میں سے توحید سے شروعات. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، الاول لا شیء قبلہ والآخر لا غایۃ لہ. گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے خدا کے جو واحد ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں. الاول لا شیء قبلہ، خدا اول ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں. والآخر، خدا آخر ہے. لا غایۃ لہ، اس کی کوئی انتہا نہیں. بس خداوند عالم کے اول سے مراد زمانی نہیں. ایک اول زمانی، ہمارا اول، ہمارا بچپن تھا، پھر جوان، پھر بڑھاپا، یہ اول زمانی. خدا ایسا نہیں، تاکہ وہ آخر سے الگ ہو جائے. جب اول زمانی ہو تو وہ آخر سے کیا ہو جاتا ہے؟ الگ ہو جاتا. جوان بچپن اول ہو تو آخر کیا ہوگا؟ بڑھاپا. ٹھیک. علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جگہ پہ الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس خدا کے لیے کہ لم یسبق لہ حالا، کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ایک حالت سے دوسری حالت منتقل خدا نہیں ہوتا. فیکون اولا، پس وہ اول ہے. قبل ان یکون آخرا، پس تاکہ وہ اول ہو اس سے پہلے کہ وہ آخر ہو. ایک ہی ٹائم پہ خدا اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. ٹھیک. اسی طرح فرماتے ہیں لا تصحبہ الاوقات ولا ترفہ الادوات. اولیت، خدا کی اولیت سے مراد کیا ہے؟ لا تصحب الاوقات، اوقات اس میں نہیں آتے. ولا ترفدہ الادوات، ادوات کا وہ سہارا نہیں لیتا، وسائل کا وہ سہارا نہیں لیتا. سبق الاوقات کونہ، اس کی ذات زمانے کے ساتھ نہیں. والعدم وجودہ، اس کا وجود عدم کے ساتھ نہیں، جس طرح ہمارا وجود تھا، ہم عدم تھے پھر وجود میں آئے. والعدم وجودہ، ایسا نہیں. والابتداء ازلہ، اس کی ازلیت ہر چیز کے آغاز سے مقدم ہے. زمانہ اس کا ساتھی نہیں بن سکتا، وسائل اس کی مدد نہیں کر سکتے. اس خدا کی یہ ازلیت کی دلیل ہے. تبھی علیہ السلام خطبہ نمبر 150 میں فرماتے ہیں الحمدللہ الدال علی وجودہ، تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے جو اپنے وجود پہ دلال کرتا ہے بخلقہ، کہ وہ خالق ہے، وہ خالق ہے. وبمحدث خلقہ علی ازل، یہ تمام مخلوق کا وجود اس سے ہے، اس سے ہے. یعنی پہلے عدم تھا، پہلے
وہ موجودات عدم تھے پھر خدا کی وجہ سے بنے. بس یہ اس کی ازلیت کی دلیل، بس وہ یہ ازلیت کی دلیل ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم اول ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، آخر ہے یعنی اس کی کوئی انتہا نہیں تاکہ وہ ختم ہو جائے. اس کی اولیت ازلیت کے ساتھ ہے، اس کی اولیت آخریت آخر ہونے کے ساتھ ہے. اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116. ٹھیک. یہ لا تقول، پھر یہی جملہ ہے لا تقول اوہام لہو علی صفت، وہم اس کی صفات تک نہیں پہنچ سکتا. وہم امور مادی کو درک کرتا ہے، امور مجرد معنوی کو درک نہیں کر سکتا. بس وہم منکر ہے معنویت کا، بس وہم صفات الہی کا انکار کرتا ہے. تبھی علیہ السلام نے فرمایا لا تقول اوہام. اوہام میں یہ واقع نہیں ہوتا، خداوند عالم اوہام میں نہیں آتا. انہو لا یدرک بالحواس والاوہام روایت ہے، والعقول والافہام. بہار میں یہ روایت ہے کہ خدا کو درک نہیں کیا جاتا حواس خمسہ کے ذریعے، اوہام کے ذریعے. ہاں حواس خمسہ میں نشانیاں آیات نظر آئیں گی ہمیں، حواس خمسہ میں آیات. بس وہم وہ قوت ہے جو جزئیات کے معنی کو درک کرتی ہے، جو محسوسات سے تعلق رکھتی ہیں. وہم اور عقل میں فرق کیا ہے کہ وہم جزئی مفاہیم کو درک کرتی ہے اور عقل کلی مفاہیم کو درک کرتی ہے. بس وہم اور خیال کے وسیلے سے حصی صورت درک کی جا سکتی ہے. وہم خیال کے بغیر جزئی معنی کو درک بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک. ولا تعقد القلوب منہ علی کیفیت، پس قلوب اس کی کیفیت کو نہیں پہچان پا، قلوب اس کی کیفیت کے ذریعے نہیں پہچانتے. یعنی کیفیت نہیں خداوند عالم. کیف کیا ہے؟ مادی شکل. کیفیت یعنی مادی شکل جو مکان میں آئے تاکہ وہ اجزاء میں تقسیم ہو سکے، اجزاء میں تقسیم ہو سکے کیفیت. ولا تنالہ التجزیۃ والتبعیض، اور نہ ہی اسے تجزیہ شامل ہو سکتا ہے کہ اجزاء کیا جا سکے خدا کے اجزاء کیے جا سکیں عقلی لحاظ سے یا خارجی لحاظ سے، دونوں لحاظ سے نہیں کی جائے. بس خدا مرکب نہیں، اور مرکب ہمیشہ محتاج ہوتا ہے اپنے اجزاء کا. تبھی علیہ السلام فرماتے ہیں ولا تنالہ التجزیہ والتبعیض، تجزیہ اس تک نہیں پہنچ پاتا. والتبعیض، اور تجزیہ سے مراد عقلی اجزاء ہیں اور تبعیض سے مراد اجزاء خارجی ہیں. اجزاء خارجی مثال کے طور پہ کیا ہے؟ جیسے پانی کے کتنے اجزاء ہیں؟ آکسیجن اور ہائیڈروجن. یہ آکسیجن اور ہائیڈروجن جو ہیں خارجی اجزاء ہیں. اور عقلی اجزاء کیا ہیں؟ جنس اور فصل. مثال کے طور پہ انسان کی جنس کیا ہے؟ حیوان ہے نا ہماری جنس. ہم کس جنس سے ہیں؟ حیوانیت سے. یعنی ہم پہلے کیا ہیں؟ جاندار ہیں، حیوان ہیں، زندگی گزارنے والے ہیں. پھر حیوان کی قسم ہے، انسان ہے، باقی دوسرے جاندار ہیں. یہ کیا ہوئی؟ انسان کیا ہوئی؟ فصل ہوئی. بس یہ کون سے اجزاء ہیں؟ یہ عقلی اجزاء ہیں. انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ عقلی اجزاء. جنس و فصل عقلی اجزاء ہیں کہ ہم حیوان نام دے دیتے ہیں. حیوان ہم ذہن میں بٹھاتے ہیں، وگرنہ باہر کون سے حیوان ہیں؟ ان کے مصداقات ہیں، ان کے افراد ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. ذہنی لحاظ سے معرفت تقسیم ہم کر لیتے ہیں کہ ذہن میں سب کچھ آ جائے، حیوانات کہہ کے سب جانور مراد لے لیتے ہیں ہم. ٹھیک. بس عقلی تجزیہ کہتے ہیں عقلی اجزاء کو، جنس و فصل وغیرہ. اور تبعیض کہتے ہیں بعض کو کہ کل بعض کی نسبت، کل اپنے اجزاء کی نسبت، آکسیجن اور ہائیڈروجن اجزاء خارجی. ٹھیک. بس خداوند عالم
نہ اجزائے خارجی کا محتاج ہے، نہ اجزائے باطنی کا محتاج ہے، یعنی عقلی اجزاء کا محتاج ہے۔ وَلَا تُحِيطُ بِهِ الْأَبْصَارُ وَالْقُلُوبُ، بس جب خدا بند عالم کہ نہ خارجی اجزاء ہو سکتے ہیں نہ عقلی اجزاء ہو سکتے ہیں، تو ابصار اور قلوب اس پہ احاطہ نہیں کر سکتے۔ احاطے سے مکمل معرفت خدا کی نہیں حاصل کر سکتے۔ بس فَاتَّعِذُوا مِنْهَا فَاتَّعِذُوا عِبَادَ اللَّهِ بِالْعِبَرِ النَّوَافِعِ فَاعْتَبِرُوا بِالْآلَاءِ السَّوَاتِ، خدا کے جلال، عظمت، قدرت اور غلبے کی علامات سے عبرت حاصل کرو۔ فَاتَّعِذُوا، نصیحت حاصل کرو، عباد اللہ، خدا کے بندو، بالعبر النوافع، نفع والی عبرتوں سے۔ عبرتیں دو قسموں کی، عبرتیں دو قسموں کی، ایک عبرت نفع والی ہے، ایک عبرت نفع والی نہیں۔ نفع والی عبرت جو ہمیں صرف دنیا تک فائدہ نہ دے بلکہ آخرت میں بھی فائدہ دے، یہ کہتے ہیں کون سی عبرت؟ نفع والی۔ ایک عبرت ہماری دنیا تک محدود، کہ اس علاقے میں ہم نے نہیں جانا، اس کے پاس ہم نے نہیں جانا، اس جنگل میں ہم نے نہیں جانا، ٹھیک، یہ دنیاوی عبرتیں، ٹھیک۔ تبھی علیہ السلام نے کہا بالعبر النوافع، نافع، نفع بخش عبرتوں سے عبرت لو، نہ کہ صرف دنیاوی حوالے سے عبرتیں لیتے رہو۔ فَاعْتَبِرُوا بِالْآلَاءِ السَّوَاتِ، بس تم عبرت لو روشنیوں سے جو تمہیں روشن کر رہی ہوں، ایسی علامات جو تمہیں روشن کر رہی ہوں، خدا کے جلال اور جمال کی طرف جاؤ تم۔ جلال جو خدا کے نقص اور عیب کو دور کرتا رہے، اور اس کے بعد جمال، خدا بند عالم کا جمال تمہیں نظر آئے۔ وَازْدَجِرُوا بِالنُّذُرِ الْبَوَالِغِ، اور رک جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ازدجروا، رک جاؤ، خبردار ہو جاؤ ان خبردار کرنے والی خبروں سے، ان خبردار کرنے والی خبروں سے جو تمہیں خدا تک پہنچاتی ہیں، برے اعمال سے روکتی ہیں۔ برے اعمال سے زجرہ، کسی کو آگاہ کر کے برائی سے روکنا، علم دے کے برائی سے روکنا، معرفت دے کے برائی سے روکنا، ٹھیک۔ تبھی دعائے سحر میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے اللہم انی اسألک من جلالک باجلہ، خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تمہارے جلال کا جو تمام مراتب کے ساتھ ہو۔ جلال یعنی کیا؟ ایسی صفات جو خدا کے نقص اور عیب کو دور کرتی جاتی ہیں، یعنی دور کرتی ہے کہ وہ نقص اور عیب خدا میں نہیں، یہ بتاتی ہیں کہ خدا میں کوئی نقص اور عیب نہیں، خدا میں کوئی نقص اور عیب نہیں۔ وَكُلُّ جَلَالِكَ جلیل، ہر تیرا جلال جلیل ہے۔ اس کے بعد امام نے کہا اللہم انی اسألک من جمالک، کہ خدا میں تیرے جمال کا سوال۔ پہلے جلال جو عیب اور نقص کو دور کرتی ہیں صفات وہ، پھر جمال، پھر جمالی صفات، وگرنہ پہلے جمال آئے گا تو وہ نقص اور عیب کے ساتھ نہ آئے۔ خدا کو رحیم ہم اپنے جیسا نہ سمجھیں، اپنے جیسا رحیم نہ سمجھیں، اپنے جیسا عالم نہ سمجھیں، اپنے جیسا رازق نہ سمجھیں۔ اس وجہ سے سب سے پہلے جلال کا ہونا ضروری، جلالی صفات کا ہونا ضروری، ٹھیک۔ وَانْتَفِعُوا بِالذِّكْرِ وَالْمَوَاعِظِ، نفع حاصل کرو نصیحتوں سے اور مواعظ سے۔ فَكَانَ قَدْ عَلَقْتُمْ مَخَافَةَ الْمَوْتِ، کا پنجہ تمہاری طرف ہی بڑھنے لگا ہے، تمہاری طرف ہی آنے لگا ہے۔ انقطعت منکم علائق الامنیہ ودہمتکم مفزعات الامور، تمہاری امیدوں کے تمام بندھن ٹوٹنے والے ہیں اور سختیاں تم پر ٹوٹ کے پڑنے والی ہیں، بس اس سے پہلے نفع لے لو۔ بالذکر والمواعظ
والسیاقۃ الی الورد المورود، اور اس سے پہلے کہ تم کھینچ کے لے جائے جاؤ، یہاں کھینچ کے تم لے جائے جا رہے ہو الی الورد المورود، اپنے ٹھکانے کی طرف. پھر چاہو نہ چاہو عمر گزر رہی ہے، عمر گزرنے کے لیے خوشی منا لیتے ہیں کہ یاد ہی نہ رہے کہ میری عمر گزری، کہ سال کم ہو گیا ہے، بلکہ خوشی منا لیتے ہیں. عجبی قانون. ٹھیک. والسیاقۃ الی الورد المورود، تم کھینچ کے لے جائے جا رہے ہو الی الورد المورود، اپنی جگہ کی جانب. وَكُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر نفس کے ساتھ چلانے والا اور گواہ موجود ہوگا. چلائے گا اسے، اب وہ زبردستی ہو یا پیار سے ہو. شہید شہادت کے معنی، شہید گواہ کے معنی. ہر نفس کے ساتھ چلانے والا ہوگا اور گواہ ہوگا جو اعمال نامہ لکھ رہا تھا. سائقٌ یسوقھا الی محشرھا، ایسا چلانے والا ہوگا جو اسے اکٹھا ہونے کی جگہ تک پہنچائے گا. وشاہد، ایسا شاہد ہوگا یشہد علیہا بعملہا، جو گواہ ہوگا اس کے اعمال نامے پر، اس کے عمل پہ. ٹھیک. بس اس کے عمل پہ کیا ہوگا؟ گواہ ہوگا. منہا فی صفت الجنہ. اب علیہ السلام ڈرانے کے بعد اب جنت کی خوشخبریاں دے رہے ہیں. منہا فی صفت الجنہ، لگتا ہے ایسے ہے کہ علیہ السلام مخاطب متقین سے تھے. درجات متفاضلات، اس میں ایک دوسرے سے بڑھ کر درجے ہیں. منازل متفاوتات، مختلف معیارات کے اعتبار سے منزلتیں ہیں. جنت ایک نہیں، تبھی جنت جو ہے جمع کے سیغے کے ساتھ آئی. جنات تجری ولا ينقطع نعیمھا، نعمتیں کبھی اس کی منقطع نہیں ہوتی. ولا یزن مقیمھا، نہ اس کے رہنے والے بوڑھے ہوں گے، نہ اس کے رہنے والے بوڑھے ہوں گے. ہاں بس یہ ذہن میں رکھیے گا، بوڑھا کوئی نہیں ہوگا، ایسا نہ ہو کہ بوڑھوں کے سردار بن کے جائیں کوئی. ولا یحرم خالدھا، نہ ان کی ہمیش کی کٹنے والی ہے، ختم ہونے والی کوئی نہیں. ان کی مدت کٹنے والی نہیں، کہ وہ مدت، وہ وقت ہو جس طرح یہاں ہے کہ یہاں فرصت ختم ہو جاتی ہے. ولا یحرم ولا ییأس ساکنھا، اس کا رہنے والا مایوس نہیں ہوگا، کبھی مایوس نہیں ہوگا. بس قرآن کریم اور روایات کے اعتبار سے جنت کی 4 اقسام. ایک ہے جنت الماوا، دوسری ہے جنت النعیم، تیسری ہے جنات عدن، اور چوتھی ہے جنات فردوس. جنت ماوا، جنت نعیم، جنت عدن اور جنت فردوس. جنت کی تعریف کیا ہے؟ جنت اور بحث یعنی کیا؟ ابدی رہنے کی جگہ صالحین اور مومنین کے لیے آخرت میں. جنت کی تعریف، خود جنت کی تعریف، ابدی رہنے کی جگہ صالحین اور مومنین کے لیے جو آخرت میں ہے، اور کامیابی کے ساتھ. کامیابی ملی تو جنت میں ہوں گے نا. جنتیوں کی صفات کیا ہیں؟ اصحاب الیمین، اصحاب الجنت، مقربون، ابرار، یہ ساری جنتیوں کے اقسام. جنت کی اقسام، جنت 2 قسموں کی ہے، جنت باطنی ہے، جنت ظاہری. باطنی جنت اس جہاں میں ہو، جو علیہ السلام نے کہا میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. یہ باطنی جنت تھی علیہ السلام کی دنیا. اور ظاہری جنتیں جو ہم نے 4 بتائیں، جنت ماوا، جنت نعیم، ٹھیک، اور جنت عدن اور جنت فردوس. اچھا جی، پہلی جنت جو ہے وہ ہے جنت ماوا. جنت ماوا
یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 19 ہے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ جنت ماوا وہ جنت جس میں ہمیشہ انسان سے برتاؤ مہمان والا ہوگا. ہاں جی ذرا سوچے، مہمان کوئی کام کرتا ہے؟ سب سے پہلی جنت. ہاں جی پہلی جنت جنت ماوا، مہمان والا برتاؤ. ہمیشگی کے حوالے سے یعنی اس کے اور مہمان ہونے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، مہمان ہی رہے گا مہمان بن کے، لیکن ہے ہمیشہ. یہاں مہمان ہمیشہ نہیں رہتا، لیکن وہاں ہمیشہ کیا بن کے رہے گا؟ مہمان بن کے رہے گا. ٹھیک، یہ اس کی آیت سورہ سجدہ کی آیت نمبر 19 ہے، سورہ نجم کی آیت نمبر 13 سے لے کے 15 تک ہے، اور سورہ نازعات کی آیت نمبر 41. یہ جنت الماوا کو بتا رہی ہیں. ٹھیک نازیات کی جی، نازیات کا نمبر 41 41. دوسری جنت جنت النعیم، جنت النعیم سورہ شعراء آیت نمبر 85. وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، جنت النعیم. ٹھیک، یہاں بہت ساری آیات آئی ہیں جنات النعیم کے لیے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 8 اور 9 بھی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا، خداوند عالم اس جنت میں، کون سی جنت نعیم میں، اکٹھا کرے گا ہمیں، ہمارے شیعوں کو، بس یہ کوئی خاص، یہ اور خاص. جنت النعیم میں خدا اکٹھا کرے گا ہمیں اور ہمارے شیعوں کو، یہ جنت نعیم. اور تیسری جنت جنات عدن ہے، عدن، یہ بھی سورہ رعد کی آیت نمبر 23 ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 31 ہے. یا جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم ازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. ٹھیک، یہ جنات عدن، جنات عدن لہم درجات العلا، جنات عدن سورہ طٰہٰ آیت نمبر 75 اور 76. یہ جنت جو ہے جنات عدن ہمیشگی والی جنت ہوگی، ہمیشگی والی جنت. اور اس میں 3 لوگ یعنی رہیں گے. کون کون سے؟ مطہرون تزکی یا تزکی، متزکی یعنی وہ تزکیہ کرنے والے، اور مقام رضا تک پہنچنے والے. یہ ذہن میں رکھیے گا، ہو سکتا ہے کسی کے لیے 4 ہی جنتیں ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے لیے 1 جنت ہو سکتا ہے کسی کے لیے 2 جنتیں ہوں. یہ ذہن میں رکھیے گا. محمد اور آل محمد تمام جنتوں میں رہیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے لیے ایک مخصوص جنت نہیں ہے. ٹھیک، بس یہ 3 لوگوں کے لیے ہوں گی جنتیں، مطہرون، متزکون اور رازون، کے مقام رضا تک پہنچنے والے. یہ جنات عدن. اور پھر ہے جنت فردوس. جنت فردوس یہ بھی سورہ کہف ہے، آیت نمبر 107 سے لے کے 108. قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنین کی جنت، قد افلح المؤمنون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں رہیں گے. یہ مومنین کی جنت، بس یہ مومنین کی جنت ہوگی. جنت فردوس مفسرین کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، بیہودہ باتوں سے منہ پھیرتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں. کون سے لوگوں کی؟ جنات فردوس میں نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے، بیہودہ باتوں سے پھرنے والے اور انفاق کرنے والے. ٹھیک،
اور جو اس سے پہلے جنت بتائی تھی جنات عدن، وہ تو یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں جی، 3 لوگوں کے لیے، ہاں جی، ایک مقام رضا تک پہنچنے ہاں جی، کے لیے ہمت لوگ، ہاں جی، اور جنات النعیم ہوگی صالحین، صادقین، مخلصین، یہ لکھ، صالحین، صادقین، مخلصین، سابقین، مقربون، صالحون، صادقون، مخلصون، سابقون اور مقربون. السابقون ایمان میں سبقت لینے والے، اعمال صالحہ میں سب سے پہلے آگے، سب سے پہلے کرنے والے، یہ سورہ واقعہ، جی جی بالکل سورہ واقعہ. ٹھیک، بس یہ جنات کی اقسام. علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے درجات متفاضلات، ایک دوسرے سے بڑھ کر درجات ہیں. یہی میں پوچھ رہا ہوں، ایک دوسرے سے بڑے چڑھے ہوئے درجے، ہاں جی، مینس کہ یہ ایکول نہیں ہے، نہیں ایکول نہیں. نیچے کے درجات ہم نے کہا نا مومنین کی، یہی ہے، مومنین کی ہے، مومنین کا درجہ ان سے نیچے ہے، جو تزکیہ کرنے والے ہیں ان سے نیچے ہے. بس یہ چاروں، ممکن ہے کہ چاروں درجے کسی کے لیے ہوں، یہ ممکن ہے. ممکن ہے کہ کسی کے لیے ایک ہو، ممکن ہے کہ کسی کے لیے 2 ہوں. یہ ذہن میں رکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ کچھ افراد کے لیے سارے ہوں. آقا صاحب جو چوتھا درجہ ہے، جی جی، جو سب سے بڑھ کر ہے کمپلیٹ لا فردوس، وہ تو چاروں ہی ہوں گی جنتیں. ہاں جی، یہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں نا، ایک سے بڑھ کر، یعنی چاروں کیا ہوں گی؟ چاروں جنتیں انہی کی ہوں گی، اس لیے کہ وہ تو سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے. یہ جنت الفردوس، جی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہوں گے، لغو باتوں سے پھیرنے والے ہوں گے، انفاق کرنے والے ہوں گے. لیکن ان میں درجات ہوں گے، ذہن میں رکھیے گا. ائمہ علیہ السلام کا انفاق اور عام لوگوں کا انفاق، ان میں فرق ہے. ائمہ علیہ السلام کے انفاق میں اور ہمارے انفاق میں ایک دفعہ کمال معصوم کا ہے، ایک دفعہ کمال کیا ہے؟ غیر معصوم کا ہے. بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان جنتوں میں بذات خود جنتوں میں بھی درجے ہوں گے، اندر درجے. ایک تو خود جنتوں میں درجے ہیں، پھر جنت کے نعمتیں ملنے میں بھی درجے ہیں. بس یہ ذہن میں رکھیے گا، کہیں کوئی کامل ہے، معصوم ہے، جو کبھی گناہ کا ارادہ کرتا نہیں، تو اس کے لیے الگ ہے. اور ایک وہ ہے جو شفاعت کے ذریعے کہیں تک پہنچا ہے، یعنی کچھ گناہ تھے جس سے اس کو معافی ملی، معافی دلوائی گئی. بس ان کا مقام اس جنت میں مساوی نہیں ہوگا. بس صلی اللہ علی محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین. اب یہ تیسرا درجہ جو عدن آپ نے